اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم انک حمید مجید۔ ستی اور شک کی پیشن گوئی۔ یمن سے مدینہ تک، سیل عرم سے خواب نبوت تک۔ جب سد معارب کا بند ٹوٹا تو صرف پانی ہی نہیں بہا بلکہ ایک تہذیب بہہ گئی۔ وہ سیلاب آیا جسے تاریخ نے سیل عرم کہا۔ بستیاں اجڑ گئیں، باغ، کھیت، بازار سب ختم ہو گئے، لوگ منتشر ہو گئے۔ قبائل کی ہجرت۔ پہلے تو لوگوں نے عمرو بن عامر کو سمجھایا، مگر جب وہ ڈٹا رہا تو لوگوں نے اس کی زمینیں سستے داموں خرید لیں۔ وہ اپنا خاندان لے کر نکل گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور قبائل بھی ہجرت کر گئے۔ اوس و خزرج جو کیلا کی اولاد تھے یثرب میں جا بسے۔ خزاع مکہ میں ٹھہر گئے، کچھ ازد سراتا میں، کچھ عمان میں۔ 4 قبائل شام کی طرف نکل گئے، خم، جزام، عاملہ اور غسان۔ یثرب جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہی شہر جہاں آگے چل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ یمن میں باقی رہنے والے قبائل۔ سب لوگ نہیں گئے، 6 قبائل یمن میں باقی رہے۔ مزجہ، انمار، اشعری، ججیلہ اور حمیر۔ انہی میں سے ایک حکمران تھا ربیہ نصر، جسے طبہ یمن کہا جاتا تھا۔ خواب کی رات۔ ایک رات بادشاہ نے خوفناک خواب دیکھا۔ آگ کا ایک الاؤ دیکھا جو تاریکی سے نکلتا ہے اور ہر ذی روح کو نگل جاتا ہے۔ اس کی روشنی تہامہ تک پھیل جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کاہن، نجومی، قیافہ شناس سب دربار میں طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا، میں خواب نہیں سناؤں گا، تم خود بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ ستی اور شک کی پیشن گوئی۔ درباریوں نے 2 مشہور کاہنوں کو بلانے کا مشورہ دیا، ستی اور شک۔ ستی آیا اور بولا، اے بادشاہ، آپ نے آگ دیکھی ہے جو ہر زندہ کو کھا رہی ہے۔ بادشاہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ درست تعبیر بتاؤ۔ ستی نے کہا، تمہارے ملک پر حبشی غالب آئیں گے، پھر ان کی حکومت ختم ہوگی، پھر عدن کا ایک شخص اٹھے گا اور پھر ایک پاک باز نبی مبعوث ہوگا جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ نبی کس قبیلے سے ہوگا؟ جواب ملا، غالب بن فہر کے خاندان سے۔ یہ وہی نسب ہے جو آگے چل کر قریش میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کا تصور۔ جب ستی نے قیامت کا ذکر کیا تو بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی؟ جواب آیا، ہاں، سب اکٹھے کیے جائیں گے، نیک کامیاب ہوں گے، بدکار سزا پائیں گے۔ بادشاہ کا بدلتا دل۔ 2 مختلف کہان، ایک ہی تعبیر۔ بادشاہ کے دل پر اثر ہوا۔ سوچا، جس دنیا نے فنا ہو جانا ہے اس پر حکمرانی کیوں؟ اس نے اپنے اہل خانہ کو عراق کی طرف بھیج دیا اور وہ ہیرا میں آباد ہوئے، اور خود وہ سب کچھ چھوڑ کر ریگستان کی تنہائی میں گم ہو گیا۔ یہ روایت قدیم عرب روایات میں مذکور ہے۔ مورخین اسے سیرت کی تمہیدی داستانوں میں بیان کرتے ہیں، مگر اس کی اسنادی حیثیت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ یمن کی سرزمین، حبشیوں کا اقتدار اور پھر مکہ میں عام الفیل کا واقعہ، یہ سب تاریخ کے بڑے منظرنامے کا حصہ تھے
اور اس منظرنامے کا مرکزی کردار جلد آنے والا تھا۔ سیل عرم نے قوموں کو بکھیر دیا، ہجرتوں نے نئے شہروں کو آباد کیا، خوابوں نے مستقبل کی خبر دی، اور پھر اسی سرزمین عرب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تاریخ کبھی بے مقصد نہیں ہوتی، ہر واقعہ ایک بڑی کہانی کا باب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سلسلہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ خوابوں کی تعبیر پر یقین رکھتے ہیں۔